السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ قبر کا قیام۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پیچھے والے کچھ دن تک مرنے والے کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے کام ہوتے ہیں یا کاروبار، وہ دوبارہ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ پہلے تھے۔ آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مرنے والے کی یاد دل سے کم ہوتی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں۔ لیکن جو دنیا سے چلا گیا وہ اپنی تمام زندگی سے متعلق پھر وہاں پہ اکیلا ہی حساب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ اس کا مال جاتا ہے، یا اس کی اولاد جاتی ہے، یا اس کا کنبہ، خاندان، دوست، احباب، یا کون سی ایسی چیز جاتی ہے کہ جو اس کی ترجیح میں نہیں تھی؟ وہ ہے اس کا اعمال۔ بہت سے لوگ دنیا میں اسی کو ہی ترجیح نہیں دیتے، حالانکہ ہماری اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے عمل لے کے جانا ہے تو ہم اپنے عمل کو سدھاریں، اللہ کی رضا کے مطابق اس کو بنائیں۔ تو انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور جو آخرت کی زندگی ہے، جو لافانی ہے، تو وہ کب سے شروع ہوگی؟ موت کے بعد سے، اور اس میں قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے۔ قبر اور آخرت کے علاوہ انسان کے اوپر جتنے بھی دور گزرے ہیں وہ سب فانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بہت سال پہلے، انسان کی تخلیق سے بہت سال پہلے بنایا تھا۔ وہی روح جو عالم امر میں خالق نے پہلے سے تخلیق کر رکھی تھی۔ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سب سے کیا سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے انہی کی جانوں کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، تو ان سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسم بنانے سے بہت پہلے تخلیق کر دیا تھا، اور ان سے کیا عہد لیا تھا؟ اپنے رب ہونے کا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت اور پہچان رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پہلا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا۔ پھر اس کے بعد جب جسم بنایا اور روح ڈالی گئی تو یہاں سے ایک اور دور شروع ہوا۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل بے بس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے گرو کرتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، بچپن سے پھر جوانی میں داخل ہو جاتا ہے، جب اس کی تمام صلاحیتیں بھی اور طاقت بالکل عروج پہ ہوتی ہے، اور یہی وہ بہترین وقت ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے، کام میں لگا کے ہم آخرت کے لیے بہت سے اعمال، نیک اعمال ذخیرہ کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور اسی ٹائم پیریڈ میں مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹائم کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں، دنیا کے حوالے سے ہر طرح کی آفرز ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔
اور پھر اس کے بعد جوانی کے بعد جو وقت ہے وہ بڑھاپے کا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تمام صلاحیتیں بھی ماند پڑنے لگتی ہیں، اور وہ اس طرح کا کوالٹی وقت نہیں ہوتا جس طرح کا جوانی کا ہوتا ہے، کیونکہ جوانی میں صحت بھی ہوتی ہے ساتھ، تو جوانی کے وقت سے بہترین طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بڑھاپے کے بعد جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ایک اور دور شروع ہوتا ہے، جہاں سے ایک اور اگلی منزل عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی عارضی دور ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ بدن کا غلاف اتار پھینکتی ہے، لیکن روح کے احساسات ختم نہیں ہوتے، لیکن ان کا اظہار کرنے والا جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم خواب کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا احساس ختم نہیں ہوتا جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو قبر کی زندگی ہے اس میں ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک 100 سال سے بھی زیادہ رہے، لیکن دنیا میں 100 سال سے پہلے ہی کیا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے زندگی۔ ایوریج ایج ہمارے ہاں تقریباً 60-70 سال ہے، بہت کم لوگ اس سے آگے جاتے ہیں، اور 100 سال تک تو بہت ہی کم ہیں جو اس عمر کو پہنچتے ہیں، اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمیں اپنے جسم پر پورا اختیار ہے اور ہماری پوری مرضی ہے، ہم جس طرح کے چاہے اس سے کام لیں، لیکن ایک بار جب ہم اس دنیا سے چلے گئے اور عالم برزخ میں داخل ہو گئے تو پھر ہمارا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا عمل کے حوالے سے، اور وہ جو دور ہوگا وہ صرف ہمارا اپنی روح کے ساتھ ہوگا، اور وہاں پہ ہم اپنے آپ کو اس نئے عالم سے نکال بھی نہیں سکیں گے، وہاں سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں پہ کیا چیز فائدہ دے گی؟ گزشتہ عمل، وہی عمل یا تو رہائی کا سبب بنے گا یا قید کا۔ اگر عمل برا تھا قید سجین، اور اگر عمل اچھا تھا احسن تھا تو علیین کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ قبر میں راحت یا تکلیف، جو لوگ مرنے کے بعد ایک اور قسم کی زندگی یا اس کے محسوسات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے اچھا یا برا خواب ہوتا ہے، یا جیسے جادو کے اثرات ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے لیکن وہ بہت بری طرح جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں، یا نظر بد کا لگ جانا۔ یہ تمام چیزیں برحق ہیں۔ کیا ان کی کوئی مادی حیثیت ہے؟ نہیں، ان کی کوئی مادی حیثیت نہیں ہے، ان سے صرف روح متاثر ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی اچھا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم پہ بھی اس کے اچھے اثرات نمودار ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو اس کے بھی اثرات جسم پہ نمودار ہوتے ہیں، جسم تکلیف سے گزرا ہوتا ہے، بلکہ جو خواب کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے جب جاگتے ہوئے ہم کسی تکلیف سے گزریں۔ خواب میں جسم زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اسی سے آپ عالم برزخ کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جسم ساتھ نہیں ہوگا لیکن روح کے اوپر یہ تمام چیزیں اثر انداز ہوں گی، روح ان سے متاثر ہوگی۔ اسی سے ہم موت کے بعد کی قبر کی زندگی، جزا اور سزا اور روح کا ان سب کو محسوس کرنا، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو مان بھی لینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اسے اپنے عقیدہ اور ایمان کا حصہ بنانا چاہیے۔ قرآن کی بہت سی آیات بھی اس پہ استدلال کرتی ہیں اور احادیث بھی، جن سے یقین اور ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں برزخ کے بارے میں ایک آیت ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب یعنی فوت شدہ کے پیچھے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، ایک دیوار ہے دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ برزخی زندگی کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت برپا ہونے تک کا جو طویل عرصہ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس دور کی ابتدا یا انتہا یا اس کا حال احوال بتانے آج تک کوئی خود واپس نہیں آیا، البتہ اس موضوع پر قرآن اور احادیث سے ہمیں جو احادیث ملتی ہیں وہی ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے،
پوچھا گیا وہ کس طرح کام لیتا ہے؟ فرمایا کہ موت سے پہلے اسے نیک کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو جو اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزار رہے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مزید نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، پھر موت ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ تحفہ بن جاتی ہے۔ جان نکالنے کا مرحلہ، جو سچے اور پکے مومن ہوتے ہیں ان کے لیے نزا کی تکلیف گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلندی کا سبب بن جاتی ہے، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہونے کی وجہ سے جنت کی بشارت بھی انہیں دی جاتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ نہ کرو، نہ ہی غم، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تو مرنے کے وقت انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری اور اللہ کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ جو فرشتے مومنین کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کو جب مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے پاک روح، اتنے اچھے طریقے سے وہ اس کو مخاطب کرتے ہیں، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو خوبی والی ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ جو فرشتے ہیں وہ موت کے وقت ہی مومنین کو یہ خوشخبری دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روح جسم میں سے اتنی آسانی سے نکل آتی ہے کہ جیسے مشکیزے سے پانی بہت آسانی سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار رکھا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے نسائی کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف جانے کے لیے اس حالت میں اس جسم سے نکل آ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یہ بات فرشتے کہیں گے کہ تو اپنے رب سے راضی۔ یہ اس انسان کا معاملہ ہوگا جو تمام زندگی اللہ تعالیٰ سے راضی رہا۔ زندگی کے جو بھی حالات تھے مرضی کے مطابق تھے یا مرضی کے مطابق نہیں تھے، جو بندہ مومن اپنے رب سے راضی رہا تو فرشتے جب اس کے پاس اس کی موت کے وقت آتے ہیں تو وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے راضی اور اس کے نتیجے میں تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہاری طرف آ رہی ہے۔ فرشتے بہت دور سے وہ خوشبو محسوس کر لیتے ہیں۔ فرشتے اسے لیے ہوئے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ یعنی علیین میں لے آتے ہیں، جو بہت بلند مقام ہے۔ جب وہ روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنے تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض روحیں اس نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی دنیا میں کس حال میں تھا، یعنی پہلے سے موجود روحیں اس سے دنیا میں موجود لوگوں کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں اسے ذرا چھوڑو، اسے آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب میں مبتلا تھا۔ پھر وہ روح پوچھتی ہے کیا وہ فلاں روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا تھا۔ یعنی یہ جو بعد میں آنے والی روح ہے یہ ان گزشتہ روحوں سے پوچھتی ہے کہ مجھے وہ فلاں نہیں نظر آ رہا، حالانکہ وہ تو دنیا سے بہت پہلے چلا گیا تھا۔ اس پر وہ روحیں افسوس کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔
منکر اور نکیر کے سوالات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں میت سے سوالات کرنے والے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور سوالات کے وقت میت کی عقل دوبارہ لوٹا دی جائے گی، جیسے ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں رہتے ہوئے سوچ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم قبر میں بھی سوال اور جواب کے وقت اسی طرح سے سوچ سکیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر اور نکیر کے سوال اور جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مجھے میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے عرض کیا، پھر میں دونوں فرشتوں یعنی منکر اور نکیر کے لیے کافی ہوں گا۔ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو میں جواب دوں گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ وہ منکر اور نکیر سے سوال کر دیں گے کہ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر میں سوالوں کے جوابات پر بھی ثابت قدم رکھے گا۔ قبر میں کون کون سے سوال ہوں گے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں ان کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ رب کون ہے۔ پھر دین کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم ان پر ایمان لائے تھے۔ کتاب کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا تم اپنی کتاب پر ایمان لائے تھے، اور ان کے درست جوابات صرف بندہ مومن ہی دے سکے گا کہ جو دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ ان سب پہ قائم رہا، وہی ان کے جوابات بھی دے سکے گا۔ اور جو ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ پھر کیا خواہش کرے گا؟ وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا میں واپس لوٹایا جاؤں اور میں اپنی قوم اور اپنے قبیلے والوں کو بھی آگاہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بندہ مومن کو اپنی کامیابی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں قبر میں صحیح جوابات دینے کے بعد، اور پھر وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح یہ خوشخبری اپنے اہل خانہ کو بھی دے سکے۔ لیکن مرنے کے بعد ایک ایسا پردہ حائل کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے، اور دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ یعنی فرشتوں کو بھی ہر انسان کے بارے میں پہلے سے علم ہوتا ہے کہ کون کیا جواب دینے والا ہے، پہلے سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ اب ممکن نہیں ہے، لہٰذا تم پرسکون نیند سو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے اس کی قبر سے اٹھائیں گے جب اللہ کا اذن ہوگا۔ استقبال قبر کے حوالے سے ایک حدیث ہے ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ خوش آمدید، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ تو ہی عزیز تھا، آج جب کہ تو بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ پھر اس آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا جس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری، جس کی اولین ترجیح کیا تھی؟ اللہ کی ذات تھی، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اسی کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، پھر اس کا اختتام بھی کلمہ حق پہ ہوا، تو قبر میں اس کو پھر ایسی بشارت ملے گی اور اس کے لیے وہاں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جب تک وہ اس قبر میں رہے گا۔ روح کے لیے سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ کی رضا کا انعام۔ جیسے قرآن میں بھی ملتا ہے کہ ایسی ارواح کو فرشتے کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں
یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی روح، ایسے اس کو مخاطب کرتے ہیں، تو اپنے رب کی طرف لوٹ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بات نفس مطمئنہ سے 3 موقعوں پر کہی جائے گی۔ سب سے پہلی تو موت کے وقت اس کو یہ خوشخبری ملے گی، پھر دوسری قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا، اور تیسری جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع ہوگا اس وقت۔ اور غرض ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا میں بھی وہ مطمئن رہتا تھا، اس کا دل اور اس کا نفس مطمئن تھا، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کو جب خوف کی حالتیں ہوں گی اس کو اطمینان دلایا جائے گا کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر کیا ہے، کم ہے۔ اور ان بانصیب ہستیوں میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ سب سے پہلے تو انبیاء، ان کو یہ بشارتیں ملیں گی، پھر اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء اور صالحین، یعنی عام لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے اعمال صالح ہوں گے، قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، اور ان کے اعمال بہترین اعمال والے رجسٹر یا دفتر علیین میں جمع ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ جو قبر ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، انبیاء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں بالکل، اور یہی معاملہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے عراق میں واقع ہونے والا ایک سچا واقعہ 1935 میں شاہ فیصل حکمران تھے، اور ان کو ایک خواب آیا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو اپنی قبروں میں دریا کے پانی کی آمد کی اطلاع دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ اور یہ 2 صحابی رسول کون تھے جو عراق کے حکمران کے خواب میں بار بار آ رہے تھے؟ ایک تو ان میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرا سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں خواب میں آئے عراق کے حکمران کے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری قبر میں پانی پہنچ گیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں یہاں سے منتقل کریں۔ اور یہ خواب صرف ایک دفعہ نہیں آیا، کئی بار متواتر یہی خواب آنے کے بعد جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے باہم یہی مشورہ کیا کہ ان 2 صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا جائے اور ان کے جسموں کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ حج کا زمانہ بھی قریب آ رہا تھا، تو یہی طے پایا کہ حج کے موقع پہ زائرین کی موجودگی میں یہ عمل کیا جائے۔ تو پروگرام کے مطابق جب یہ قبریں کھولی گئیں تو لاکھوں مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے جسم بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور داڑھی کا بال تک محفوظ تھا، اور آنکھوں کی چمک بھی برقرار تھی۔ تو شہداء سے متعلق جو اللہ کا وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے۔ تو ایک عام بندہ مومن بھی جو اپنی زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارتا ہے، اس کے لیے بھی مرنے کے بعد اچھے حال کی خوشخبری ہے۔ اب ہم جو اللہ کے نافرمان ہیں احادیث کی روشنی میں اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا وعید ہے۔ اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کو موت سے پہلے نہ نیک اعمال کی مہلت ملتی ہے اور نہ ہی توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور موت کے ساتھ ہی انہیں آگ اور عذاب کی خبر دی جاتی ہے، جیسے سورۃ المومنون میں ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی ہی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کر لوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پس پشت ایک ایسا حجاب ہے جو کب تک قائم رہے گا؟ دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے، تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، سورۃ الانعام، اور کاش اگر تم موت کی سختیوں میں مبتلا ان ظالم لوگوں کو دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ فرشتے اپنے ہاتھ
بڑھا رہے ہیں کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اور فرشتے جب ان کی جان قبض کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اور ان کے پہلوؤں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس گناہ کی سزا ہے جسے تمہارے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کافر کی جو روح ہے اس کا آسمانوں پر استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غم زدہ اور مغضوب روح۔ مومنین کو کس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور ان کو کس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے جتنی کسی مردار سے۔ فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے سجین کی طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں کہ کس قدر گندی بو ہے۔ تو جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس زمین کے محافظ فرشتے بھی ایسا ہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کے مسکن یعنی سجین میں لے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں ہے، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو۔ اور آسمان کے دروازے ایسی روح کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ تو پھر فرشتے اسے وہاں سے لے کر کیا کرتے ہیں؟ زمین پر پٹخ دیتے ہیں، اور پھر وہ قبر میں منکر اور نکیر کے سوالات کے لیے جسم میں لوٹائی جاتی ہے وہ روح۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسے قیامت قائم ہونے تک سجین میں لے جاؤ، اور پھر وہ وہیں پر ہی اس کو رکھا جاتا ہے۔ اور وہ جن کے لیے جہنم لکھ دی جاتی ہے ان سے قبر میں فرشتے بہت ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ سوال پوچھتے ہیں، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا تھا، یعنی قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جب اس کو ان سوالوں کے جواب نہیں آ رہے ہوتے تو فرشتے اس سے یہ بات پوچھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو کافر یا منافق ہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، میں تو وہی کہتا تھا جو دوسروں کو کہتا ہوا سنتا تھا۔ یہ جواب سن کر فرشتے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر، کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے کام نہیں لیا، لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بری طرح سے چیختا اور چلاتا ہے، اور اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور فرشتے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے، لہٰذا اس پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مومنین کے لیے ان کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ان کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اسی طرح جن کے لیے جہنم میں جانا لکھ دیا جاتا ہے ان کی قبر ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت برپا ہونے تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو دنیا کی زندگی تو بہت قلیل ہے، چند سال ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی، اور اس کے لیے جو پہلا گھر ہے وہ کون سا ہے؟ قبر کا۔ قیامت برپا ہونے تک اسی میں رہنا ہے۔ تو جو جنت میں داخل ہوگا، جس کے لیے جنت لکھ دی گئی، اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کو قبر سے ہی وہ نعمتیں کیا ہے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس کے لیے جہنم لکھ دی گئی اس کے لیے کیا ہے؟ قبر سے ہی وہ تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صرف سلسلہ شروع ہوتا ہے، اصل تو آخرت کا ہی گھر ہے، اصل جزا اور سزا تو آخرت میں ہی ملے گی، لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ قبر سے ہی رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کے بارے میں دریافت فرمایا، اور وہ آیت کون سی تھی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا جانتے ہو وہ تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بے شک
کافر پر قبر میں 99 اسلحے مسلط کیے جاتے ہیں اور ہر اسلحے کے 70 منہ ہوتے ہیں، استغفر اللہ، اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہم آج ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہو بھی جائیں تو ہمارے ارد گرد ہمارے پیارے ہوتے ہیں جو اس تکلیف میں کمی کا سبب بن، ہم ان کو بتا کر کیا کرتے ہیں، اپنی تکلیف اور اپنا بوجھ ہلکا کر لیں۔ لیکن قبر میں ہر انسان اکیلا ہوگا اور اس کا ساتھی وہاں پہ صرف اس کا عمل ہوگا۔ اگر اچھا عمل ہے تو وہ راحت اور سکون کا باعث ہوگا، اور اگر عمل برا ہے تو اس کا یہی انجام ہے جو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے قبرستان سے گزرے تو وہاں ان مردوں کی آوازیں یعنی چیخ و پکار سنی جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کافر یا مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں، صرف انسان اور جن نہیں سن سکتے۔ یہ طبرانی کی روایت تھی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس طرح کے جو امور ہیں وہ پتہ چل جاتے تھے، یعنی قبر کا معاملہ اللہ کے اذن سے۔ انبیاء کا غیب پر ایمان بڑھانے کے لیے کئی اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کا مشاہدہ انہیں کرواتے رہتے ہیں جو کہ عام انسان کو نہیں ہوا یا نہیں ہو سکتا۔ تو ان احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہونے سے پہلے کے عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے؟ دراصل عذاب قبر ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے ہوتے تھے۔ قبر میں دیے جانے والا جو عذاب ہے، اور اسی طرح کسی کے لیے اس میں جنت کی کھڑکی کا کھل جانا، اہل دنیا اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی سے مشابہت نہیں رکھتی، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت سے ہیں، اور اللہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا اذن ہو تو وہ کسی قبر کی مٹی اور پتھروں کو میت کے لیے بھڑکا بھی سکتے ہیں، اسی طرح کسی قبر میں موجود میت کے لیے راحت کا سامان بھی بنا سکتے ہیں ان کو، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک ہی قبر میں 2 میتوں کے لیے الگ الگ معاملہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جائے اور دوسرے کو اس کی تپش اور گرمی محسوس نہ ہو۔ جیسے دنیا میں بھی جو بہت زیادہ گرمی کا موسم ہوتا ہے تو وہ گرمی ہر ایک کو ایک طرح سے محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، کچھ اس کو اپنے بدن میں بہت شدید محسوس کرتے ہیں، بہت بری طرح سے، اور کچھ دوسرے جو ہیں وہ نارملی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کی جو قدرت ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت حیرت انگیز بھی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ان باتوں کو تسلیم کر لینا، یقین کر لینا، اور یہی کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ انبیاء کا ایمان بالغیب بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو غیر معمولی کام لینا ہوتا ہے اس کے لیے انہیں کچھ خاص ایسی صلاحیتیں عطا فرما دیتے ہیں کہ ان پہ کچھ ایسے غیبی حقائق کھل جاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے، اور اسے چرچرانا ہی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلی جتنی بھی جگہ ایسی نہیں جو خالی ہو جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے سجدہ نہ کر رہا ہو۔
پھر آپ نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور تم اپنے بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے امور ہمارے اوپر ظاہر نہیں کیے، ہمیں ایسی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ آسمان بھی ہمیں بہت پرسکون نظر آتا ہے، اور اگر ہم کبھی قبروں کے پاس سے بھی گزریں تو وہاں بھی ہمیں بہت سکون نظر آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سب ایک ہی حالت میں اندر سکون کی نیند سو رہے ہیں، جبکہ جو اندر کا معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو ان تمام چیزوں پہ ایمان بالغیب نصیب تھا نا، تو اسی لیے ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جیسے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہی ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ان کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی اتنا زیادہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف دن گزرے اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے اس حال میں کہ آپ اپنی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو اگر تم جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، بے شک عذاب قبر برحق ہے۔ مسند احمد۔ اور ہمارا بھی اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھ صالح اعمال لے کے جانے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں۔ اپنی زندگیاں ہمیں اللہ کی رضامندی میں گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، پھر انشاءاللہ قبر جو ہے وہ ہمارے لیے راحت کا سامان مہیا کرے گی۔ عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب کون ہوتے ہیں؟ ایسے نیک اور صالح اعمال کرنے والے کہ جو اس پہ ثابت قدم بھی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو شہادت پائے۔ شہادت فی سبیل اللہ پانے والا جن 6 انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے ان میں سے ایک قبر کے عذاب سے نجات پانا بھی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سارے مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو نہیں آزمایا جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے تو دنیا میں چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے کہ میدان جنگ میں انہوں نے کفاروں سے جو جنگ کی تو وہ ان کے لیے سخت آزمائش تھی، تو بس وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، یہی ان کے لیے کافی ہے، تو پھر وہ آگے قبر میں نہیں آزمائے جائیں گے، وہاں ان کے لیے راحت ہوگی۔ پھر اسی طرح کچھ اور اقسام بھی ہیں کہ جن کے لیے عذاب قبر سے نجات کی خوشخبری ہے۔ اس میں ایک ہے پیٹ کی تکلیف میں مبتلا شخص۔ ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے وفات پا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 5 قسم کے ہیں کہ جو بھی ان میں مبتلا ہو وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اس میں سب سے پہلا ہے طاعون زدہ، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، غرق ہونے والا، مکان یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ اس کے علاوہ زچگی کی حالت میں مرنے والی خاتون، آگ میں جل کر مرنے والا، یا پسلی کی بیماری نمونیا سے مرنے والا۔ تو یہ تمام بیماریاں کیا ہیں؟ شہادت کے رتبے تک پہنچا دیتی ہیں۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا، اپنے بال بچوں کی حفاظت میں مرنے والا، اپنی جان بچاتے ہوئے مرنے والا، اور اپنے دین کی حفاظت میں جان دینے والا، ظلم کے خلاف جدوجہد میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن، صدقہ اور مسجد کی طرف رغبت کرنے والا مومن کہ جو نماز مسجد میں ادا کرتا ہو، ان سب کے لیے بھی کیا ہے؟ شہادت کا رتبہ ہے۔ مسجد کی طرف چل کر نماز کے لیے جانا فتنہ قبر سے نجات کا سبب بنے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لینا اور صدقہ خیرات کرنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتہ میت کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، پھر جب سامنے سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات اسے دور کر دیتے ہیں، اور جب پاؤں کی جانب سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت کرنا، جو اس سورہ کو ہر رات پڑھے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں۔ شہادت کی دعا، خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگنے والا اپنے بستر پر بھی مرے تو وہ شہید ہے۔
مسلم کی حدیث ہے۔ تو ارکان اسلام اور اعمال صالح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ جب وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ اس طرف سے بھی راستہ نہیں، کسی اور طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ اس طرف سے بھی راستہ نہیں۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں مثلاً صدقہ خیرات، صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ احسان وغیرہ کرنا، وہ اس کو راستہ نہیں دیتی۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ تو اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ صرف نماز کی طرف ہوتے ہیں، وہ باقی نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں، یا کچھ لوگ اگر روزے کی طرف ہوتے ہیں تو صدقہ و خیرات کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے نیک اعمال کی طرف بھی ایسے ہی رغبت کرنی چاہیے، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ۔ صلح رحمی کی دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے بھی عذاب قبر روک دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ ایک ہے صلح رحمی اور ایک ہے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، تو دونوں کی ہی تلقین کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور عمل، غیبت سے بچنا اور طہارت کا خیال کرنا۔ غیبت نہ کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں دو انسانوں کی آوازیں سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور انہی دو وجوہات کی بنا پر انہیں عذاب دیا جا رہا تھا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کسی بڑی بات پہ نہیں عذاب دیا جا رہا، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ آپ کو سکرین پر کچھ دعائیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ اس میں سے ایک تو عذاب قبر سے نجات کی دعا ہے، اور دوسری دعا ہے کہ کسی بیماری یا تکلیف سے تنگ آ جائیں تو موت کی تمنا کرنے کی بجائے یوں دعا کریں۔ آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں، پہلی دعا بھی اور یہ دوسری بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعائیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح انہیں قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں، تو اس وقت موت کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی کرنے والا یوں منادی کرے گا کہ اے اہل جنت، اب تم کو موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم، اب تم کو بھی موت نہیں ہے۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو رنج پر رنج ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی کسی ایسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہو جائے جو بہت اذیت کا سبب ہو، تو اس پر بھی کیا ہے کہ جب وہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے تو کبھی نہ کبھی موت آ گھیرتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے جہنمیوں کو رنج پر رنج ہوگا کہ وہ اب اس کا ازالہ ہی نہیں کر سکتے، کہ جو ان کی حالت اور کیفیت ہوگی وہ اس کو کسی صورت دور نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ چند روزہ ہے۔ بندہ مومن کو یہاں پہ کٹھن امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ امتحان کس شکل میں ہوتا ہے؟ آزمائش اور بیماریوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو نیک اعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہ بسا اوقات نفس پہ کیا ہوتے ہیں، مشقت طلب ہوتے ہیں۔ نفس کو اس طرف لانا پڑتا ہے، آمادہ کرنا پڑتا ہے کوشش کے ساتھ۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک آزمائش ہے کہ کون اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور کون اس کے راستے پہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اس کے مقابلے میں جو غیر مومن ہوتا ہے وہ اس زندگی سے پورے طور پہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوتی، اس کے لیے دنیا کی زندگی محض عیاشی کا گھر ہوتا ہے۔ تکلیف اور پریشانیوں پر وہ بالکل بھی صبر نہیں کرتا، اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، اس کی دنیا کی زندگی محض خواہشات کے گرد گھومتی ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کا نفس چاہتا ہے، بس وہ ویسی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد موت اس کے لیے کیا ہے، خسارہ ہے، اور جو آخرت کا ابدی گھر ہے اس میں اس کے لیے صرف
حسرتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور بندہ مومن اس چھوٹی سی زندگی کو گزارنے کے بعد آخرت کی طویل راحتیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی رضامندی پا لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہمیں اللہ کی رضا، جنت کے حصول تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔